الفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق اور اس کا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی ان بڑی ہی رحمتوں والی، برکتوں والی، فضیلتوں والی اور گناہوں کو مٹانے والے مہینے کے اندر اور ان لمحات کے اندر اور خصوصاً جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر اپنے اس عظیم گھر خانہ خدا مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج یہاں پر اکٹھے ہونا، خطبہ جمعۃ المبارک کا سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور قبول فرما کے سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کے ذکر خیر کو اللہ پاک ہم سب کے لیے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ جان رسول، جگر رسول حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے حوالے سے اپنے مخصوص وقت کے اندر انشاءاللہ ہم جتنی باتیں ہو سکیں وہ کریں گے۔ تو میں نے آیت کریمہ یہ رمضان المبارک کے شروع کے اندر بھی یہی پڑھی تھی جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی تھی، تو اسی آیت کریمہ اور اسی تفصیل سے ہم آج آگے شروع کریں گے۔ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے جسے آیت تطہیر بھی کہتے ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا کہ اے رسول کے اہل بیت، اللہ فرما رہا ہے اے رسول کے گھر والو، اے رسول کے اہل بیت، خدا تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے گناہ کا ہر قسم کا میل اس کو دور کر دے اور انہیں یعنی رسول کے گھر والوں کو کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک و صاف کر دے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اور میں نے بتایا تھا اس دن بھی کہ رجس جو ہے نا، رجس جس کو دور کیا جا رہا ہے اہل بیت سے، اس کا معنی کیا ہے، تو اس کے میں نے 5 یا 7 معنی بیان کیے تھے۔ آج پھر ذرا آپ کی تاکہ توجہ ہو جائے اور آپ کو موضوع سمجھ آ جائے اس لیے دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ مختلف معنی بیان ہوئے ہیں رجس کے، جس کے اندر ایک معنی کفر بھی ہے، رجس کا معنی ہے کفر، اور کسی نے
رجس کا معنی شرک کیا ہے، اور کسی نے رجس کا معنی ناپاکی کیا ہے، اور کسی نے پلیدی کیا ہے، اور کسی نے نقص اور عیب کو رجس کہا ہے۔ تو یہ معنی ہے، 4-5 معنی جو بیان ہوئے ہیں یہ رجس کے معنی کے اندر آتے ہیں کہ رجس کا معنی یہ ہے، چاہے وہ یعنی یہ بات کنفرم ہے کہ چاہے رجس کا معنی کفر ہو، چاہے شرک ہو، چاہے پلیدی ہو، ناپاکی ہو، یا کوئی نقص یا عیب ہو، یہ بات کنفرم ہے معنی ان میں سے کوئی بھی ہو یا سارے ہی ہو، یہ بات کنفرم ہے کہ یہ ساری چیزیں اہل بیت سے دور ہیں، یہ اہل بیت سے دور ہیں، یہ اللہ پاک نے ان کو دور کر دیا۔ اس کے بعد میں نے 2 معنی 3 جو ہے وہ قرآن پاک سے بیان کیے تھے رجس کے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، فرمایا کہ بے شک یہ جو شراب ہے، یہ جو جوا ہے، اور فرمایا والانصاب، اور یہ جو بت نصب کیے گئے ہیں عبادت کے لیے جو بت ہیں یہ بھی، اور فرمایا والازلام، اور یہ جو قسمت معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر ہیں، فرمایا رجسن، یہ چاروں چیزیں رجس ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ رجس ہے۔ اور پھر فرمایا من اعمال الشیطان، یہ شیطان کے کام ہے، یہ شیطانی اعمال ہے، جوا، شراب اور عبادت کے لیے رکھے گئے بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے جو فال کے تیر ہوتے ہیں، فرمایا یہ ساری چیزیں رجس ہیں۔ اور پھر فرمایا فاجتنبوا، تم سب نے مسلمانوں اہل ایمان ان چیزوں سے بچنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ فاجتنبوا، تم نے خود بچنا ہے۔ رہ گئے مصطفیٰ کے اہل بیت، رہ گئے مصطفیٰ کے گھر والے، تم نے خود بچنا ہے، لیکن جو رسول کے گھر والے ہیں، جو مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں، ان سے میں نے ان چیزوں کو خود دور کر دیا، ان چیزوں سے پاک کر دیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے رجس کو اہل بیت سے دور کر دیا۔ فرمایا یہ جو چیزیں ہیں اے اہل ایمان، آپ نے خود ان چیزوں سے بچنا ہے۔ رہ گئے مصطفیٰ کے گھر والے تو ان میں سے میں نے ان کو دور کر دیا، تم نے خود بچنا ہے، ان سے میں نے ان کو دور کر دیا۔ ایک معنی یہ ہے۔ ایک اور معنی آتا ہے قرآن پاک کے اندر جس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک جنگ تھی، اس پر کچھ صحابہ جو ابھی شروع کے اندر مسلمان ہوئے تھے، حضور نے جنگ کے لیے بلایا تو کچھ لوگ نہ گئے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ قرآن پاک نے ان کی وجہ بیان کی ہے کہ کسی کا مال پکا ہوا تھا، باغ پکا ہوا تھا، اس لیے نہیں گئے کہ مال کی جو محبت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ابھی کیونکہ ایمان کامل نہیں تھا تو اس لیے مال کی محبت تھی، ابھی دائرہ اسلام کے اندر آئے تھے، ایمان پختہ نہیں تھے، تو کچھ اس وجہ سے نہیں گئے، اور کچھ اس وجہ سے نہیں گئے کہ جنگ کے اندر جائیں گے تو اگر جان ہی چلی گئی تو پھر دنیا کیسے دیکھیں گے۔ تو ایک وجہ یہ تھی، یہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ تو جب حضور جنگ سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت اللہ پاک نے حضور پر وحی فرمائی اور ساتھ فرمایا کہ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اے حبیب جب آپ واپس جائیں گے تو وہ لوگ آئیں گے جن کو آپ نے جنگ میں جانے کا کہا تھا اور وہ نہیں گئے، اور آپ کو بہانے لگائیں گے کہ میری فلاں مجبوری تھی، میری فلاں مجبوری تھی۔ تو پھر اللہ پاک نے حضور کو پہلے ہی فرما دیا، چونکہ پتہ تھا رحمت للعالمین ہے، حضور آپ نے ان کے بہانے نہیں دیکھنے، آپ نے ان کو معاف نہیں کرنا، بلکہ فرما معاف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ نے ان سے اعراض کرنا ہے، ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرنی، یعنی بات سننا اور بات سن کر اگنور کر دینا یہ اور بات ہے۔ فرمایا بات بھی نہیں سننی، آپ نے ان کی طرف چہرہ بھی نہیں کرنا، توجہ بھی نہیں کرنی، اتنی سختی سے آپ کو اللہ پاک نے روک دیا۔ تو فرمایا کہ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ رِجْسٌ، یہ رجس ہے۔ یہ جو نہیں گئے، یہ جو دونوں چیزوں کی وجہ سے نہیں گئے، یہ دونوں چیزیں رجس ہیں۔ وہ کیا تھی؟ کسی کو مال کی محبت تھی اور کسی کو جان کے جانے کا خوف تھا۔ فرمایا یہ جو رجس ہے نا،
یہ جو رجس ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہے، یہ چیزیں ایک تو جان جانے کا خوف اور ایک جو ہے مال کی محبت، فرمایا یہ دونوں رجس ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں رجس ہیں، اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں دنیا والوں کے اندر آتی ہیں لیکن مصطفیٰ کے گھر والوں کے اندر نہیں آتی۔ وہ کیسے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ تو ان میں مال کی محبت ہے اور نہ ہی ان میں جان جانے کا خوف آتا ہے۔ دنیا داروں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے لیکن مصطفیٰ کے جو گھر والے ہیں ان کے اندر نہ مال کی محبت ہوتی ہے نہ جان جانے کا خوف ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں ان کے اندر نہیں ہوتی۔ تو اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ جب وہ آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو حکم یہ تھا کہ آپ نے ان سے منہ موڑ لینا، تو کیونکہ وہ رجس تھا، وہ جو چیز انہوں نے بیان کی یعنی جو بہانہ انہوں نے لگایا وہ رجس تھا، ایک تو جان جانے کا خوف تھا اور ایک مال کی محبت تھی، اسی لیے نہیں گئے۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں رجس ہیں، اور جو رجس ہو حضور اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک نے اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا ہے، اور جو اہل بیت سے دور ہے وہ بھی رجس ہے، وہ بھی رجس ہے، اور جو رجس ہو حضور بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اہل بیت بھی اس سے بہت دور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو مثالیں دینے لگا ہوں کہ ایک تو مال کی محبت اہل بیت کے اندر نہیں آتی اور ایک جان جانے کا خوف ان کے اندر نہیں آتا، اس کی مثالیں لے لیں۔ غزوہ تبوک ہے، بھائی تیل بھی اتنے پیا وا، جنریٹر بھی اتنے ہی آ، چلاؤ تے اپنا کام چلاؤ۔ غزوہ تبوک ہے، اور غزوہ تبوک کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ کو پیچھے چھوڑا تھا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یعنی آپ کو جنگ کے اندر لے کر نہیں گئے، آپ کو مدینے میں چھوڑ دیا اور حضور غزوہ تبوک پر باقی صحابہ کو لے کر چل پڑے۔ جب یہ اعلان کر دیا کہ علی تیری ڈیوٹی یہ ہے، تو نے پیچھے بچوں کے اندر رہنا ہے، عورتوں کا خیال کرنا ہے مدینہ کے اندر، تو مولا علی المرتضیٰ آپ حضور کی بارگاہ میں آئے، پتہ چلا کہ حضور نے یہ فرمان جاری کیا ہے، تو حضرت مولا علی المرتضیٰ حضور کی بارگاہ کے اندر آئے اور فرمایا حضور آپ کو پتہ ہے میں بہادر ہوں، مجھے جنگ میں جانے کا بڑا شوق ہے، مجھے لڑنے کا بڑا شوق ہے، مجھے قتال کرنے کا، جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے، لیکن فرمایا حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ میں تو بہادر ہوں، میں لڑنا چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے بچوں کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ مجھے بچوں کے اندر، عورتوں کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ یعنی حضور علی کو راضی کر رہے ہیں، ایک تو جنگ پہ نہیں لے کر گئے، لیکن علی کو اب راضی کر رہے ہیں کہ جنگ پہ نہیں گئے۔ مثال کے طور پہ آپ بچوں کو گھر چھوڑ کر کہیں اور جانے لگتے ہیں، کسی رشتہ دار کے جانے لگتے ہیں، یا شادی کے پروگرام پہ یا کسی بھی جگہ پہ آپ جانے لگتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں لے کے جائیں گے، کوئی مجبوری ہے، تو اسے ٹالنے کے لیے آپ اسے یا پیسے دیتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے وہ راضی ہو جائے، ایسے ہی کرتے ہیں نا، جب تک وہ راضی نہیں ہوگا آپ جا نہیں سکتے۔ اس کا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ یا تو مجھے لے کر جائے، بلکہ مطالبہ یہی ہوتا ہے میں نے ساتھ ہی جانا ہے، تو اگر وہ مان جائے تو پھر گھر والے چلتے ہیں، یعنی وہ راضی ہو جائے۔ تو اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ شوق ہے مولا علی المرتضیٰ کا جنگ پہ جانا، کافروں کے خلاف جہاد کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ علی تو نے نہیں جانا، لیکن علی کا شوق ہے، لیکن اب علی کو راضی بھی کرنا ہے، لے کے بھی نہیں جانا، تو جس بات پہ علی راضی ہوں گے اس پہ راضی بھی کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں علی کس بات پہ راضی ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیرا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام علی کو یہ بتلانا چاہتے ہیں، یہ پیغام دیا اور اس بات پہ راضی کرنا چاہا کہ علی تو میرا بھائی ہے،
جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون تھے نا، ان کو بڑے پیارے تھے، اور ان کے جانے کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم کی نمائندگی کرتے تھے، ان کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ تو فرمایا علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے کہ تیرا مقام ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے ہاں ہارون کا مقام تھا؟ تو میرے نزدیک تو اتنا ہے کہ تو میرا بھائی ہے، میرا نائب ہے، میرا جانشین ہے، میں اس لیے تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو علی اس بات پہ راضی ہو گئے کہ اتنا بڑا مقام مل رہا ہے۔ اور اگر یہ دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی مثال کیوں دی، ان کو مثال کیوں دی، تو اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور بھی طرف یہ جو ہے اشارہ جاتا ہے کہ چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاد پہ جا رہے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتلانا چاہتے تھے اے علی میرے جانے کے بعد جو پیچھے نظام ہے، جو سسٹم ہے، جو تو نے سنبھالنا ہے اور تو نے اس کو چلانا ہے۔ تو یہ اشارہ تھا۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ تھی کہ اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی مثال اس لیے دی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی شادی شدہ تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ پاک نے ان کی اولاد کو بڑا نہیں کیا، یعنی وہ بچپن کے اندر ہی وصال کر گئے، اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے وہ بھی پیغمبر تھے، لیکن ان کا سارا سلسلہ نسب نظام وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے چلا۔ تو اس لیے بھی مثال دی کہ اے علی چونکہ میری اولاد بڑی نہیں ہو سکے گی تو میرا جو سلسلہ نسب ہے، میرا سارا نظام ہے وہ تیرے سے چلے گا۔ اس لیے فرمایا کہ علی تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تیرا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام تھا۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ علی تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے۔ اور یہ بھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے، لیکن فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون تھے اور ہارون بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، اور دونوں بھائی تھے۔ فرمایا علی ہم دونوں بھی بھائی ہیں لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میں خاتم النبی ہوں۔ تو فرمایا کہ اور اس میں اشارہ ہے، اگر لوگوں کو حدیث پڑھنے کے بعد بھی اس میں سمجھ نہ آئے تو ہمارا قصور نہیں ہے۔ فرمایا کہ علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے تو صرف میرا بھائی ہے، اگر نبی ہوتا تو وہ علی ہوتا، اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو علی تو ہوتا، اس لیے تو صرف میرا بھائی ہے، نبی نہیں ہے کیونکہ ختم نبوت ہے، اور اگر ہوتا تو وہ علی ہوتا۔ یہ بھی حضور نے اشارہ فرما دیا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت مولا علی المرتضیٰ نے یہ پیغام دے دیا کہ جب مولا علی المرتضیٰ کو پیچھے چھوڑ دیا تو آپ نے اس کو راضی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ جنگ سے بہادری دکھانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ حضور کے پاس آئے کہ حضور مجھے بھی اجازت دی جائے، لیکن حضور نے اجازت نہ دی، اور یہ بتلا دیا مولا علی المرتضیٰ نے کہ جو جان جانے کا خوف ہے نا وہ اہل بیت سے دور ہے، کیونکہ یہ رجس ہے، اس لیے حضور کی بارگاہ کے اندر آئے اور حضور کو بتایا کہ حضور میں بھی جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ جو جان جانے کا خوف ہے، جنگ سے بھاگنے کا خوف ہے، یہ میرے اندر نہیں ہے، کیونکہ یہ رجس ہے اور میں اہل بیت سے ہوں، رجس ہم سے دور کر دیا ہے اللہ پاک نے۔ تو اب دوسری مثال، تو یہ جان جانے کا خطرہ اہل بیت کے اندر نہیں ہے۔ اب دوسری غزوہ خیبر کا موقع ہے، اور غزوہ خیبر کے اندر یہ تھی بہادری، جان جانے کا خوف نہیں ہے اہل بیت کے اندر، اب مال کی محبت بھی نہیں ہے، اس پہ بھی مثال لے لیں، یہ دونوں چیزیں رجس ہے۔ تو دوسری مثال غزوہ خیبر، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ کو پتہ ہے خیبر فتح نہیں ہو رہا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے خیبر کے 5 دروازے تھے بڑے، جس کے اندر 2 فتح ہو چکے تھے، تیسرا دروازہ فتح نہیں ہو رہا تھا، جسے قلعہ کاموس کہتے ہیں، دروازہ کاموس۔ اب اس پہ ایڑی چوٹی کا تیل لگ رہا ہے، اب وہ فتح نہیں ہو رہے، وہ فتح کرنا تھا۔ اب کیا کرنا؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن جھنڈا دیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
لیکن پورا دن جنگ ہوتی رہی اور فتح نہ ہوئی۔ دوسرا دن ہوا وہ قلعہ کاموس کو فتح کرنے کے لیے آپ نے جھنڈا، آپ نے علم دیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارا دن جنگ ہوئی لیکن فتح یابی نہ ہوئی۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو واپس بلا لیا، صحابہ کرام کو واپس بلا لیا، اور واپس بلانے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واپس آ جاؤ، اس لیے کہ جب وہ فصیل پر اوپر مسلمان جاتے تھے تو اوپر فصیل سے پتھر پھینکتے تھے مسلمانوں پر، صحابہ کرام پر، اور ایک پتھر لگنے سے ایک صحابی شہید بھی ہو گئے۔ تو جب یہ حضور نے دیکھا تو آپ نے واپس بلا لیا کہ جنگ نہیں کرنی، آ جاؤ واپس۔ تو صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ اب پتہ نہیں واپس چلے جانا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، واپس بھی نہیں جانا، جنگ اب ختم کر دو، اور فرمایا کہ اعلان بھی سن لو کہ صبح جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا۔ اب ٹیل لگا لیا تھا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ واپس بھی نہیں جانا، لیکن میرا اعلان سن لو کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، لیکن کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے، جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے۔ فرمایا اور دوسری بشارت بھی سن لو، جس کو کل جھنڈا عطا کروں گا اللہ اور اس کا رسول، بلکہ فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ تصدیق بھی کر دی کہ جس کو کل میں جھنڈا دوں گا وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں بیان فرما دیں، یعنی یہ چھوٹی بات ہے کہ میں دعویٰ کروں، آپ کریں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو ہمارا دعویٰ کوئی حیثیت نہیں ہے، معمولی سی بات ہے، کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ ہاں غیر معمولی بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کہہ دے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، یہ اہم بات ہے۔ تو یہ حضور نے فرمایا کہ کل اس شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا جھنڈا اسے عطا کروں گا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ساری زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ رات بڑی مشکل گزری، صبح جھنڈا دینا تھا، اور رات کس طرح گزری یا صحابہ جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے یا رسول جانتے ہیں کہ کون ہوگا وہ شخص جسے اتنی بڑی خوشخبری بھی ہے اور جھنڈا بھی دینا ہے اور فتح بھی ہو جانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کبھی اپنے لیے زندگی میں دعا نہیں مانگی، اس رات میں نے بھی دعا مانگی کہ اللہ وہ شخصیت جسے صبح جھنڈا عطا کیا جائے، اتنی خوشخبریاں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، کاش وہ مجھے مل جائے۔ اور جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام ایڑیاں اوپر کر کر کے اپنے آپ کو بڑا بلند کرنے لگے تھے کہ رسول کی نظر ہم پر پڑ جائے اور ہمیں بلا لیا جائے۔ خدا کی قسم اتنی بڑی خوشخبری تھی، بہت بڑی خوشخبری تھی۔ ایک تو فتح بھی اللہ پاک نے پہلے بتا دیا، اللہ کے رسول نے، کہ فتح بھی ضروری ہو جانی ہے، یہ لازم ہے، میں نے کہہ دیا ہے، اور یہ بھی لازم ہے کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کا بھی محبوب ہے، ان کے بھی بہت قریب ہے۔ تو اب صحابہ کرام ایڑیاں صبح کے وقت اوپر کر رہے تھے کہ حضور ہمیں آواز دے دیں، وہ شخص ہم ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ جو میدان کے اندر تھے نظر سب پہ پڑ رہی تھی، لیکن بلاوا کسی کو نہیں آیا، جسے بلاوا آنا تھا وہ ان کے نزدیک، ان کے اندر موجود نہیں تھے۔ آپ نے پھر بلند آواز سے کہا این علی، علی کہاں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا حضور انہیں تو اشوبے، یعنی ان کو آنکھوں کی تکلیف ہے، آنکھوں کے اندر درد ہے، ان کو مرض ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ تو فرمایا علی کو بلایا جائے۔ علی کو بلایا، آنکھوں کے اندر درد تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو بلا کر اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک جسے کہتے ہیں، آسان لفظوں کے اندر اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو پتہ چلے لعاب دہن کسے کہتے ہیں۔ لعاب دہن لیا اور آپ کی آنکھوں پہ لگا دیا، اور مولا علی المرتضیٰ اسی وقت ٹھیک ہو گئے، تندرست ہو گئے، توانا ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو علم تھا وہ مولا علی المرتضیٰ کے سپرد کر دیا، اور جب علم عطا فرمایا تو مولا علی المرتضیٰ لے کر جب تلوار پکڑ کر چلے اور ڈھال پکڑ کر چلے، علم ہاتھ کے اندر ہے، تو وہ علم جو سیاہ رنگ کا تھا اس کے اندر ایک ڈنڈا تھا، وہ لے کر جب آپ چلے، قلعہ پر پہنچے، دروازے پر پہنچے، تو آپ نے اس کو پکڑ کر پتھر کے اندر گاڑ دیا۔
علم کو پتھر کے اندر گاڑ دیا۔ اب قابل توجہ بات یہ تھی کہ لکڑی تھی علم کے نیچے، وہ ڈنڈا تھا جس پہ جھنڈا لگایا گیا تھا، اور آپ نے جب گاڑا اور جس چیز میں گاڑا وہ پتھر تھا۔ اب جب یہ واقعہ اوپر یہودی دیکھ رہے تھے تو ان میں سے ایک یہودی بول پڑا، اس نے نعرہ لگایا کہ اے یہودیوں، ہمیں آج شکست ہو گئی، ہمیں آج شکست ہو گئی، مسلمان فتح یاب ہو گئے، مسلمان جیت گئے۔ یہودیوں نے اسے پکڑ لیا، ارے تو ہمارا آدمی ہے کہ ان کا آدمی ہے؟ طرف ہماری ہے اور نعرے ان کے لگا رہا ہے کہ وہ جیت گئے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے تورات کے اندر پڑھا تھا، یہ پڑھا تھا کہ جو بندہ پتھر کے اندر لکڑی کا دستہ گاڑ دے گا علم والا، جو بندہ گاڑے گا وہ غزوہ خیبر کا فاتح ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں نے تورات کے اندر پڑھا تھا۔ تو جب یہ سنا اور مولا علی المرتضیٰ نے اس کو گاڑ دیا تو پھر آپ نے اس دروازے کو، جس کی لمبائی اور چوڑائی روایت کے اندر آتی ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے صحابی مولا علی المرتضیٰ نے دروازہ جو خیبر کا تھا، قلعہ کاموس کا تھا، وہ 15 فٹ جو ہے وہ اونچا تھا اور 10 فٹ چوڑا تھا، اور جب مولا علی المرتضیٰ نے جو ڈال پکڑی ہوئی تھی اس کو پھینک دیا اور اسی ہاتھ سے آپ نے دروازے کو اکھاڑ دیا، یہ روایت کے اندر آتا ہے۔ اور جب اکھاڑا تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کو پھینکا نہیں بلکہ اس کو ڈال بنا لیا مولا علی المرتضیٰ نے، اور جب ڈال بنا لیا تو وہ آگے ڈال ہوتی تھی، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کے ہاتھ کے اندر وہ 15 فٹ اور 10 فٹ چوڑا جو دروازہ تھا وہ دروازہ نہیں لگ رہا تھا بلکہ ڈال ہی لگ رہی تھی، یعنی وہ چھوٹا نظر آ رہا تھا اور مولا علی المرتضیٰ بڑے نظر آ رہے تھے۔ حالانکہ مولا علی المرتضیٰ روایات تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، مولا علی المرتضیٰ کا جو قد تھا وہ متوسط تھا، یعنی درمیانہ قد تھا، آپ بڑے نہیں تھے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ 15 فٹ اونچا اگر دروازہ ہے تو مولا علی المرتضیٰ کا قد 15 فٹ تو نہیں ہے نا، متوسط تھے، درمیانے قد کے تھے، تو پھر کیسے مولا علی المرتضیٰ کے ہاتھ کے اندر وہ جو دروازہ ہے وہ کیوں چھوٹا لگ رہا تھا؟ تو اس پر جو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس لیے کہ مولا علی المرتضیٰ اس لیے بڑے لگ رہے تھے اور دروازہ اس لیے چھوٹا لگ رہا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور روایات اٹھا کر دیکھ لے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے، لوگوں کے اندر بیٹھتے تھے یا چلتے تھے، لوگوں کے مجمع کے اندر جب جاتے تھے تو کوئی جتنا بھی بڑے قد والا ہوتا حضور سب سے بڑے نظر آتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اونچے نظر آتے تھے، سب سے نمایاں نظر آتے تھے، سب سے بڑے نظر آتے تھے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ایک قوت عطا فرمائی تھی، ایک اختیار دیا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آج مولا علی المرتضیٰ بھی اس لیے بڑے نظر آ رہے تھے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، علی وہ فیض جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا آج علی المرتضیٰ کے اندر بول رہا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ مولا علی المرتضیٰ بھی دروازے سے بڑے نظر آ رہے تھے اور دروازہ ان کے ہاتھ کے اندر ڈال لگ رہا تھا۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے اس کی کہ علی بلند کیوں لگ رہے تھے، تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ علی جو لفظ ہے نا اس کا معنی ہی بلند ہے، علی جو لفظ ہے، جو نام ہے، اس کا معنی ہی بلند ہے۔ تو مولا علی المرتضیٰ اس لیے بھی بلند لگ رہے تھے کہ ان کا نام بھی بلند ہے، اور اگر ایسے کہہ لیا جائے کہ نام بھی بلند ہے اور آپ کا کام بھی بلند ہے، آپ کا نام بھی بلند ہے اور کام بھی بلند ہے۔ اور اگر ہم اس سے بھی آگے چلیں تو جس گھر کے اندر آئے وہ بھی سب سے بلند ہے، اور جس گھر سے گئے وہ بھی مسجد ہے، وہ بھی بلند ہے، یعنی ہر کام ہی مولا علی المرتضیٰ کا بلند ہے۔ ایک یہ بھی وجہ ہے۔ تو غزوہ خیبر ہے، جب آپ نے دروازہ اکھاڑ لیا اور اس کے بعد جو اس کا سردار تھا مرحب اس قلعے کا، اس دروازے کا، تو اس سے پھر جنگ ہوئی، آ کر سامنے شیر پڑے اس نے، اور آپ نے بھی بتایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ مختصر کر رہا ہوں اس کو کیونکہ آگے بھی ہم نے چلنا ہے اور 5 سے 7 منٹ رہ گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اگر تو مرحب ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ مرحب کو جب آپ نے کہا کہ میرا نام حیدر ہے، یعنی میرا نام شیر ہے، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، تو مرحب کو ایک دن پہلے ہی خواب آیا تھا
کہ جنگل کے اندر گیا اور جنگل کے اندر شیر کا مقابلہ ہو گیا، شیر نے پکڑ کر چیر پھاڑ دیا، اور جب اگلے ہی دن جنگ ہو گئی تو جب مولا علی المرتضیٰ نے بتایا کہ میرا نام میری ماں نے شیر رکھا ہے، حیدر رکھا ہے، اور وہ شیر جو چیر پھاڑ دیتا ہے، وہ شیر جو چیر پھاڑ دیتا ہے، تو ایک مرتبہ وہ بھی ڈر گیا تھا۔ تو اس کے بعد جنگ ہوئی، مولا علی المرتضیٰ نے مرحب کو بچھاڑ دیا، اسے قتل کر دیا۔ اور بتانے کا مقصد جنگ نہیں ہے، بہادری نہیں، اس پہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اب دوسری مثال دینے لگا ہوں کہ مال کا خوف بھی اہل بیت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ رجس ہے۔ اب جب خیبر فتح ہو گیا تو اب مال غنیمت بھی بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ ہر ایک سپاہی جس نے اس جنگ کے اندر حصہ لیا اس کو 10,000 درہم ملے، ایک سپاہی کو، بلکہ 10 نہیں 80,000 درہم، 80,000 درہم ایک سپاہی کو، اور ایک اونٹ کا چمڑا تھا اس کو سونے چاندی سے بھر کر ایک سپاہی کو دیا گیا، 80,000 درہم اور ایک چمڑے کا، وہ سونے کا بھرا ہوا، سونے اور چاندی کا بھر کر ایک جو چمڑے کا تھا وہ بنایا ہوا وہ دیا گیا۔ تو یہ ایک کو گیا، لیکن مولا علی المرتضیٰ چونکہ فاتح خیبر تھے تو آپ کو ان سے دگنا دیا گیا، یعنی 80 اور 80 160، 1,60,000 درہم، اور وہ بھی جولے بھر کر چمڑے کے 2 آپ کو سونے چاندی کے دیے گئے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کو دگنا مال غنیمت ملا، لیکن جب واپس پہنچنے لگے، مدینہ جانے لگے، تو مدینہ جب واپس پہنچے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے مولا علی المرتضیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یعنی سب کچھ تقسیم کر دیا۔ فرمایا کہ جو بھی سوالی آتا تھا اور سوال کرتا تھا، مولا علی المرتضیٰ کہتے تھے کہ یہ مال پڑا ہے، تجھے جتنی ضرورت ہے یہاں سے لے جا۔ تو مولا علی المرتضیٰ جب مدینے پہنچے تو مال غنیمت ختم ہو چکا تھا، تو پتہ چلا یہ جو مال کی محبت ہے نا، یہ بھی رجس ہے اور یہ اہل بیت سے دور ہے، یہ اہل بیت سے دور ہے۔ آج سمجھ آئی آپ کو کہ رجس کا معنی کیا ہے؟ تو مولا علی المرتضیٰ نے ساری زندگی بلکہ اہل بیت اطہار نے یہ دونوں چیزیں اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دی، بلکہ اللہ نے نہیں آنے دی، اس لیے کہ رجس کو اللہ پاک نے اہل بیت سے دور رکھا ہے، ان کو دور کر دیا۔ اب آخری مثال لے لیں، غزوہ خندق ہے، اور غزوہ خندق کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مدینے کے ارد گرد خندق کھودی گئی، اور خندق کھودنے کے بعد اور اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے 15 فٹ گہری تھی اور 15 فٹ ہی چوڑی تھی، اور جب اس کے اندر روایت کے اندر آتا ہے کہ آگ بھی بر دی گئی، اس لیے کہ کوئی بندہ پھیلان کر مدینے نہ آ سکے کیونکہ مقابلہ تھا۔ لیکن ایک رستم عرب جو 1000 جنگجو پہ باری تھا، اتنا بہادر تھا، وہ اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور خندق پار کر کے آگے آ گیا۔ اب مختصر کر رہا ہوں، اور اس کا نام تھا عمر بن عبد ود، آپ نام جانتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو جب وہ آ گیا تو اس نے آ کے اعلان کیا، حل من مبازرین، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کر سکے، جو میرے مقابلے کے اندر آ سکے، کوئی ہے؟ تو ایک مرتبہ تو سناٹا چھا گیا، اور اس کے بعد دیکھا مولا علی المرتضیٰ نے کہ کوئی کھڑا نہیں ہوا، پھر مولا علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں لڑوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بٹھا دیا۔ آپ نے پھر فرمایا حل من مبازرین، ہے کوئی جو اس کا مقابلہ کرے، بلکہ اس نے کہا کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے۔ علی المرتضیٰ پھر دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے پھر علی المرتضیٰ کو بٹھا دیا، اس لیے کہ حضور چاہتے تھے، علی جوان تھے، حضور چاہتے تھے کوئی تجربہ کار اٹھے جس کو جنگ کے اندر زیادہ مہارت ہو علی سے، تو وہ اٹھے اور مقابلہ کر سکے، اور حضور چانس بھی دینا چاہتے تھے علی المرتضیٰ سے پہلے، اور لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ اگر علی سے بھی کوئی بہادر ہے پہلے وہ اٹھے، علی سے بھی پہلے اگر ان سے زیادہ کوئی بہادر ہے پہلے وہ اٹھے۔ تو عمر بن عبد ود کے مقابلے میں مولا علی المرتضیٰ دوسری مرتبہ بھی اٹھے، حضور نے بٹھا دیا۔ اور اس وقت عالم یہ تھا، قرآن پاک کہتا ہے کہ اس وقت جب اس نے کہا کہ حل من مبازرین، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کر سکے، عمر بن عبد ود نے چیلنج کر دیا سب مسلمانوں کو۔ تو قرآن پاک یہاں پر کہتا ہے کہ ایمان والوں کی اس وقت حالت یہ تھی کہ قرآن کہتا ہے اذا بلغت القلوب الحناجر، کہ اس وقت جب اس نے چیلنج کیا تو اہل ایمان کے جو دل تھے، کلیجے تھے، وہ منہ کو آ گئے تھے کہ آج کیا ہوگا اگر اس کا مقابلہ نہ ہو سکا تو۔ یعنی اتنا بہادر تھا کہ 1000 جنگجو اس پہ باری تھے، وہ اتنا شہ سوار تھا، اتنا بہادر تھا، اتنا ڈرار تھا۔ تو اس دن مسلمانوں پر وہ دن بہت بھاری تھا۔
اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کوئی نہیں اٹھا تو پھر حضور نے علی کو بلا لیا، مولا علی المرتضیٰ کو بلایا اور فرمایا کہ علی پہلے یہ جان لو کہ وہ کون ہے، جانتے ہو کہ وہ کون ہے، تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون ہے؟ تو مولا علی المرتضیٰ نے عرض کی حضور میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی اور ان کے مقابلہ آ بھی نہیں سکتا، یہ دونوں چیزیں میں جانتا ہوں، اس کو بھی جانتا ہوں اور اس کی کتنی طاقت ہے یہ بھی میں جانتا ہوں، اور میں کیا ہوں میں بھی جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ عطا فرمایا، ذوالفقار حیدری مولا علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی، اور جب رخصت کرنے لگے تو پھر مولا علی المرتضیٰ کے لیے دعا فرمائی کہ علی جا کر پہلے اسلام کی دعوت دینا، یہ ہمارا اصول ہے، یہ ہمارا قانون ہے۔ تو جب علی المرتضیٰ کو رخصت کیا پیچھے سے ہاتھ اٹھا دیے اور مولا کے ہاں عرض کی اے مولا غزوہ کے میدان کے اندر میں نے اپنے چچا زاد ابو عبیدہ بن حارث کو کھو دیا تھا، وہ تیرے پاس تو نے لے لیا تھا، اور غزوہ احد کے اندر میں نے اپنے شفیق چچا مہربان چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھو دیا، اسے آپ نے واپس لے لیا تھا، لیکن اے مولا آج یہ جو میرا بھائی ہے مولا علی المرتضیٰ اسے فتح عطا فرمانا، اسے فتح عطا فرمانا۔ فرمایا کہ اے مولا علی کو مجھ سے تنہا نہ کرنا، اسے واپس نہ لے لینا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی، اور جب یہ دعا ہوئی، اور پتہ ہے علی سے اتنی محبت کیوں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علی سے اتنی محبت کیوں ہے؟ ایک جنگ کے اندر مولا علی المرتضیٰ گئے تھے، اور جب گئے تو پیچھے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے تھے کہ اے مولا اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک علی کو واپس نہ دیکھ لوں، یعنی علی جنگ سے واپس نہ آ جائے تو میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں، اس وقت تک مولا مجھے موت نہ دینا۔ یعنی ساری کائنات موت کے وقت چاہتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے کہ ایماندار ایک مسلمان کے لیے کہ وقت نزاع ہو اور چہرہ مصطفیٰ سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ لیکن ساری کائنات یہ چاہتی ہے، لیکن مصطفیٰ کچھ اور چاہتے ہیں کہ حضور اے مولا اس وقت اگر مولا علی المرتضیٰ کا چہرہ نہ دیکھ لوں اس وقت تک موت نہ دے۔ حضور علی کو چاہتے ہیں، ساری کائنات حضور کو چاہتی ہے، اتنی محبت ہے، اور اس لیے حضور کو محبت اتنی ہے کہ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حضور کو علی المرتضیٰ سب سے پیارے ہیں، علی المرتضیٰ سب سے پیارے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ عمر بن عبد ود اور مولا علی کا سامنا ہوا، آپ نے دعوت اسلام دی، اس نے کہا میں نے دعوتیں بہت دیکھی ہیں، اپنا تعارف کروا اور جنگ شروع کرتے ہیں، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو ابی طالب کا بیٹا ہے، وہ تو میرا دوست تھا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں تجھ سے جنگ نہیں کرتا۔ تو مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ تو معاف کرتا ہے، میں معاف نہیں کرتا، تو میرا دشمن ہے، میرے رسول کا میرے دین کا دشمن ہے، میں تیرے ساتھ جنگ کروں گا۔ تو عمر بن عبد ود نے کہا کہ پھر ایسا کر اپنا شوق پورا کر لے اور مجھ پر ایک وار کر لے جو کرنا ہے، اس کے بعد تجھے یہ مہلت نہیں ملے گی۔ تو مولا علی المرتضیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی کسی پر پہل نہیں کی، کسی پر پہلا وار نہیں کیا، کیونکہ جب میں وار کرتا ہوں تو پھر دوسرے وار کی مہلت نہیں ملتی۔ یہ مولا علی المرتضیٰ کی شجاعت تھی کہ اس لیے کہ جب میں وار کروں گا تو پھر اگلا بندہ زندہ رہے گا تو دوبارہ پلٹ کر وار کر سکے گا نا۔ تو مولا علی المرتضیٰ بہادر اتنے تھے، جب ایک وار کر دیا تو اگلے بندے کی مجال نہیں ہے کہ وہ پھر پلٹ کر وار کر سکے یا وہ پھر جانور ہو سکے، پھر اٹھ سکے۔ تو پھر عمر بن عبد ود نے وار کیا، جنگ شروع ہوئی دونوں احباب کی، اور مولا علی المرتضیٰ پہ جب اس نے وار کیا وہ تلوار اتنی زور سے ماری کہ وہ تلوار مولا علی المرتضیٰ کی تلوار سے گھستی ہوئی کھچتی ہوئی مولا علی المرتضیٰ کی تھوڑی سی پیشانی پر زخم دیتی ہوئی نیچے جا گیا۔ تو وہ اتنے سے مولا علی المرتضیٰ زخمی ہوئے، اور اس کے بعد مولا علی المرتضیٰ کی باری آ گئی۔ مولا علی المرتضیٰ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایک وار کیا، اور اسی وار سے اس کی تلوار بھی کٹ گئی، اس کا ہیلمٹ جو اس نے ذرہ پہن رکھی تھی وہ بھی کٹ گئی، خود بھی دو ٹکڑے ہو گیا۔ مولا علی المرتضیٰ کے ایک وار نے عمر بن عبد ود کو شکست دے دی،
اسے مٹا دیا، دنیا ہستی سے مٹا دیا، اسے تباہ و برباد کر دیا، اب دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس پر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا کر رہے تھے، آپ نے صحابہ اکرام کے اندر نعرہ لگا دیا کہ علی جیت گیا ہے، اسلام جیت گیا ہے، دین جیت گیا ہے۔ اور ادھر عالم یہ تھا کہ گرد و غبار تھی، اڑ رہی تھی، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور ادھر تک کچھ پتہ نہیں لگ رہا، آپ فرما رہے ہیں کہ علی جیت گئے ہیں۔ فرمایا تم نے علی کا نعرہ نہیں سنا؟ علی جب نعرہ تکبیر کہہ دے تو پھر شکست نہیں ہوتی، فتح ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ اکرام پھر خوش ہوئے۔ اور آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولا علی المرتضیٰ، امام ذہبی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ صحیح حدیث پاک کہا ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کا اس دن عمر بن عبد ود جو 1000 جنگجو کے برابر تھا، اس کی بہادری اتنی تھی، اس کے سامنے نکلنا، اس سے مبازرت کرنا، اسے صف سے نکل کر آگے جنگ کے لیے کہنا، اس کا مقابلہ کرنا، فرمایا میری امت کے تمام اعمال سے افضل ہے۔ میری امت جتنے عمل کیے ہیں کر رہی ہے اور قیامت تک کرتے رہے گی۔ فرمایا کہ مولا علی المرتضیٰ کا وہ ایک جنگ کے اندر اپنی صف سے نکل کر عمر بن عبد ود سے جنگ کرنا، فرمایا کہ میری امت کے تمام اعمال سے افضل ہے۔ یہ مولا علی المرتضیٰ ہے، یہ مقام مولا علی المرتضیٰ ہے۔ تو مولا علی المرتضیٰ کی چونکہ آپ کو پتہ ہے شہادت مسجد کے اندر تلوار لگنے سے آپ زخمی ہوئے اور اس کے بعد آپ وصال کر گئے، تو آپ نے ایک وصیت فرمائی تھی اپنے بیٹوں کو حسنین کریمین کو کہ جب میری شہادت ہو جائے تو میری قبر کو پوشیدہ رکھنا ہے، میری قبر کو پوشیدہ رکھنا ہے، بتانا نہیں ہے کسی کو، اس لیے کہ فرمایا کہ میری تلوار سے اب تک قتال کے اندر، جہاد کے اندر 40,000 لوگوں کو میں نے اپنی تلوار سے قتل کیا۔ فرمایا کہ میری زندگی کے اندر کوئی اس کا بدلہ نہیں لے سکا، اس لیے ہو سکتا ہے جو خارجی ہے، جو میرے دشمن ہے، وہ میری قبر کی بے حرمتی کرے، اس لیے فرمایا کہ میری قبر کو تم نے پوشیدہ رکھنا۔ یہ وصیت کر کے مولا علی المرتضیٰ اللہ کے حضور چلے گئے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔